وقت ممی کو ارغمان کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی، مگر ان کا موڈ دیکھ کر ارادہ بدل دیا اور اپنے کمرے میں آ کر پھر سے سوچنے لگی تھا جو میرے لاشعور سے شعور پر دستک دیتا تھا، ایک نامعلوم سا احساس، کوئی چھوٹی سی تبدیلی۔ دیوار پر لگی پینٹنگ ہٹا دیں یا کارنرز پر درا بڑا سا گلدان کہیں منتقل کرنے کے بعد کمرے میں داخل ہوں تو اچانک غیر محسوس سی کمی کا احساس ہو۔ آپ ایک ثانیے کو ہی صحیح اس جگہ کو ضرور دیکھتے ہیں۔ پینٹنگ بھی اپنی جگہ پر تھی اور گلدان بھی، اس کے باوجود مجھے کسی کمی، کسی خالی پان کا احساس ہونے لگا۔ میں بیزاری سے سامنے دری کتابوں کو دیکھا۔ مجھے نوٹس بنانے تھے اور معاشرے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر جواں ادب کے لیے ایک مضمون لکھنا تھا، جس کے بارے میں ارغمان نے مجھے ٹھیک ٹھاک اعداد و شمار اکٹھے کر دیے تھے۔ بس ایک ماہر نفسیات مسز فضا رحمان سے ملنا باقی تھا اور یہ کام ظاہر ہے مجھے ہی کرنا تھا، مگر میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں بہت دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ مجھے پاپا کا انتظار تھا۔ پاپا آئے مگر کوئی ہلچل نہ ہوئی، نہ ہی ممی نے ان کے دیر سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ چند آوازوں کے بعد ایک گہری خاموشی پورے گھر پر چھا گئی اور میرے لیے یہ خاموشی کتنی اجنبی اور نامانوس سی تھی۔ پاپا کے گھر آتے ہی گویا پھلچڑیاں سی چھوٹنے لگتی تھی۔ میں گھبرا کر باہر نکلی۔ پاپا سامنے ہی کاؤچ پر بیٹھے اپنی کن پٹی مسل رہے تھے۔ پاپا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں گھبرا کر ان کے قریب بیٹھی۔ ہاں، انہوں نے چونک کر ہاتھ ہٹایا، پھر مجھے دیکھ کر مسکرا دیے۔ کیسی ہو لائبہ جانو؟ میں تو ٹھیک ہوں، مگر آپ؟ میں ان تشویش سے جملہ ادھورا چھوڑا۔ انہوں نے دھیرے سے میرے گال تھپتھپائے اور بیڈ روم میں چلے گئے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان کے انداز میں محسوس بے ساختگی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ قبل کہ میں اس بارے میں کچھ اور سوچتی، ارغمان کا فون آ گیا۔ سنو، فوراً تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے تمہارے لیے ڈاکٹر فضا رحمان سے ٹائم لیا ہے، ہمیں اسی وقت ان کے گھر جانا ہے۔ تھینک یو ارغمان۔ میں سوچ رہی تھی کہ اپنا شکریہ اپنے پاس رکھو، وہ جل کر بولا۔ بس 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، اور میں نے اسے بنا خدا حافظ کہے ریسیور رکھ دیا۔ ممی، میں ڈاکٹر فضا رحمان سے ملنے جا رہی ہوں، ارغمان مجھے پک کر لے گا۔ میں نے کچن کے دروازے پر ہاتھ رکھ انہیں اطلاع دی۔ ارغمان کون؟ انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ میں نے بتایا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تیار ہو کر نیچے آئی تو ارغمان کی گاڑی پارکنگ میں کھڑی تھی۔ میرا خیال تھا مجھے تمہارا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تم میرے بارے میں زیادہ خیال مت کیا کرو، میں گزشتہ 10 منٹ سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اس نے گاڑی نکالتے ہوئے بتایا۔ تب ہی میری نگاہ پی سی او پر پڑی تو میں اچھل گئی۔ تم نے یہاں سے فون کیا تھا؟ اس نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم اوپر کیوں نہیں آئے؟ میں تمہیں ممی پاپا سے ملواتی، مجھے افسوس ہونے لگا۔ ارغمان نے بہت اچھا موقع مس کیا تھا، کیا کہہ کر ملواتی؟ تم کیا کہلوانا پسند کرتے؟ میں نے برجستہ انداز میں سوال کیا۔ جو میں کہلوانا پسند کروں گا، اس کے لیے مجھ سے زیادہ میرے دادا جان کو تمہارے پاپا سے ملنا چاہیے۔ اس کا لہجہ مہنی خیز تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ پاپا تمہیں بنا دیکھے پاس کر دیں گے، میں نے چڑھایا۔ ہم چیز ہی ایسی ہیں، اس نے کالر کھڑا کیا۔ خوش فہم۔ یوں ہی ہلکی پھلکی باتوں میں کلینک آ گیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر ہم ساحل پر آ گئے۔ ہم یہاں اکثر آیا کرتے تھے، وہ ساتھ ہوتا تو میں سب کچھ بھول جاتی۔ بس یہی جی چاہتا کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے دور، بہت دور نکل جاؤں۔ ہم چپ چاپ ننگے پاؤں چلتے جاتے اور ہمارے قدموں تلے گیلی ریت لمحوں کی طرح پھیلتی جاتی، اور تب ہی وہ اچانک خوفزدہ ہو کر پوچھنے لگتا، لائبہ ساتھ تو نہ چھوڑ جاؤ گی؟ اور میں حیرت زدہ سی اس سے پوچھتی، یہ محبت میں بے یقینی کیسی؟ کل میں نے ایک نظم پڑھی تھی نوشی گیلانی کی، وصال رت کی یہ پہلی دستک ہی سرزنش ہے کہ ہجر موسم نے رستے رستے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ صرف وہمیں ہیں، وہ نظم میں نے پوری نہیں ہونے دی۔ ارغمان نے کبھی دعوے نہیں کیے تھے، مگر اس شام وہ بار بار اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا، جنہیں مرنے کی قسمیں کھاتا تھا۔ مجھے وہ بہت خوش مگر کچھ خوفزدہ سا لگا، اور اسی شام واپس لوٹتے ہوئے میں نے ایک گاڑی کو رکتے دیکھا اور اس میں نکلتے لوگ۔ وہ پاپا تھے، 2 میری ہم عمر لڑکیاں، 3 چھوٹے لڑکے اور ایک 40-50 سالہ خاتون۔ ارغمان گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ میں نے اسے روکا نہیں۔ گھر آ کر ممی سے پاپا کے بارے میں پوچھا، کہیں باہر گئے ہیں؟
بتایا بھی نہیں۔ نہیں، اور تمہیں کیوں اتنی تفتیش ہو رہی ہے؟ انہوں نے الٹا مجھ سے پوچھا تو میں خاموش ہو گئی۔ کون ہو سکتے تھے وہ؟ پاپا کے کسی دوست کی فیملی؟ اس صورت میں ان کے دوست کو بھی تو ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ میں پاپا سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وہ خاموش ہو کر ممی کو دیکھنے لگے۔ تمہارے تایا کی فیملی تھی۔ تایا کی فیملی؟ میں نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا، پھر پاپا کی طرف پلٹی۔ پاپا، آپ ان سے ملتے ہیں؟ کیا نہیں ملنا چاہیے؟ وہ الٹا مجھ ہی سے پوچھنے لگے تو میں سٹپٹا گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر آپ نے چھپایا کیوں؟ میں نے نہیں، تمہاری ممی نے چھپایا ہوگا، کیونکہ شاید رابعہ یہ نہیں چاہتی میں یا تم ان لوگوں سے ملیں۔ اف، اتنا سنگ دل لہجہ تھا پاپا کا۔ ممی کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا۔ پاپا چلے گئے تھے۔ میں حیرت زدہ تھی۔ ممی، ٹیک اٹ ایزی۔ میں نے دھیرے سے ان کا ہاتھ دبا کر تسلی دینا چاہی۔ میں نے تو ایسا کبھی نہیں چاہا لائبہ۔ کتنی بے چارگی تھی ان کے لہجے میں۔ آئی نو ممی، پاپا کب سے ان لوگوں سے مل رہے ہیں؟ جب سے ان کے رویے میں تبدیلی آئی ہے۔ آپ کا مطلب ہے؟ لائبہ، مجھے کبھی اس بات پر اعتراض نہیں رہا کہ مراد اپنے گھر والوں سے نہ ملے۔ ناراضگی ہماری طرف سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی طرف سے تھی۔ مجھے بہت خوشی تھی یہ جان کر کہ ان لوگوں نے ہمیں معاف کر دیا، لیکن اب احساس ہوتا ہے انہوں نے صرف اپنے بیٹے کو معاف کیا ہے، مجھے نہیں۔ وہ بے حد دل گرفتگی سے کہہ رہی تھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم ان سے جا کر ملیں گے تو پاپا کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی کہ آپ نہیں چاہتے۔ تم نے مراد کا رویہ دیکھا ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے صرف مجھے قصوروار سمجھ رہے ہیں۔ ڈونٹ وری ممی، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ مجھے یونیورسٹی سے دیر ہو رہی تھی، مگر وہاں جا کر مزید کوفت ہوتی۔ ارغمان آج آیا ہی نہیں تھا، تو میں جلدی ہی واپس آ گئی، اور مزید وہ 2 دن نہ آیا تو میں پریشان ہوگی، اور اس سے قبل اس سے خفا بھی ہو جاتی تو اس کا فون آ گیا۔ ہنی کے والد کا سن کر مجھے واقعی بہت افسوس ہوا۔ میری ارغمان سے مختصر سی بات تھی، اور اگلے دن پاپا نے مجھ سے پوچھا تھا، لائبہ، تایا سے ملنے چلو گی؟ میں نے ممی کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صرف میں نہیں، ممی بھی جائیں گی، میں نے مسکرا کر کہا تو پاپا نے بے یقینی سے ممی کو دیکھا۔ ریلی؟ اب تو آپ کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں رہا مراد، ممی نے افسردگی سے کہا تھا۔ وہ جانے کو تو تیار تھی، مگر اس دن انہیں بخار آ گیا۔ میں نے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے زبردستی بھیج دیا۔ ہمارے پاپا نے ان لوگوں کو بتا دیا ہوگا، اچھا نہیں لگے گا۔ وہ ایک بہت کھلا اور پرانی طرز کا گھر تھا۔ پاپا بے حد ایکسائٹیڈ تھے، مجھے اپنے بچپن کی ہر بات بتا رہے تھے، کہاں انہوں نے سائیکل چلانا سیکھی، کہاں وہ گرے تھے، اپنے بابا سے ڈانٹ کھا کر وہ کون سے درخت پر چھپا کرتے تھے۔ اس لان میں انہوں نے چھوٹی پھپھو کے ساتھ کئی بیڈمنٹن کے میچ کھیلے تھے اور انہیں ہمیشہ ہرایا تھا۔ میں حیرت زدہ سے سنتی رہی۔ پاپا کو تو کچھ بھی نہیں بھولا تھا، بچپن سے لے کر جوانی تک ہر بات پوری طرح یاد تھی۔ وہ مجھے سیدھا اپنی امی یعنی میری دادی کے کمرے میں لے گئے۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں پاپا کو دیکھ کر جو چمک ابھری تھی، اس کے سامنے ہزاروں ستاروں کی روشنی مان تھی۔ میں مبہوت سی رہ گئی۔ ان کی باہیں پھیلیں اور پاپا کا لمبا چوڑا وجود ننھے بچے کی طرح ان کے بازوؤں میں سما گیا۔ دیکھیں اماں، لائبہ آئی ہے، پاپا نے کہا تو انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ انہیں پاس بلا کر مجھے پیار کیا، لیکن اس پیار میں وہ بے ساختگی نہیں تھی جو پاپا کے لیے تھی۔ ذرا سی دیر میں تایا جان اور ان کی فیملی آ گئی۔ تایا جان تو بالکل پاپا کی دوسری کاپی تھے۔ تائی مجھے کچھ مغرور سی لگیں۔ انہوں نے مجھے سر تا پاؤں دیکھا۔ اچھا تو یہ ہے لائبہ، اکلوتی اولاد اور وہ بھی بیٹی، چچ چچ۔ مجھے ان کا تبصرہ انتہائی فضول لگا تھا۔ میں نے پاپا کو دیکھا، وہ تایا جان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ شاید سنا ہی نہیں، خیر سے میرے 2 بیٹے ہیں، اس وقت ٹیوشن پڑھنے گئے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیا جتانا چاہ رہی تھیں۔ تب ہی جامنی سوٹ میں ملبوس نازک سی لڑکی نے آگے بڑھ کر انہیں ٹوکا، ممی پلیز۔ پھر مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں ماہا ہوں اور یہ ماہنور، ہم دونوں تمہاری کزن ہیں۔ وہ بہت پیاری ہنسمکھ سی لڑکیاں تھیں۔ تمہاری بیوی نہیں آئی مراد؟ دادی جان نے پوچھا۔ اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، پاپا نے بتایا تو تائی جان تنزن مسکرائی۔ اس کی طبیعت تو اب خراب ہی ہوگی، اس کی ساری کوششوں پر پانی جو پھر گیا ہے۔ ان کا تبصرہ خاصا سنگ دلانا تھا۔ مجھے برا تو لگا تو بول اٹھی، ایسی کوئی بات نہیں تائی جان،
ممی تو خود آنا چاہ رہی تھی مگر انہیں بخار تھا اور چکر بھی آ رہے تھے۔ سب سسرال والوں سے نہ ملنے کے بہانے ہیں بیٹا۔ دادی جان کی بات پر مجھے حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ اگر ماں مجھے وہاں سے نہ لے جاتی تو شاید میں کچھ بول ہی دیتی۔ تو یہ ہے پاپا کے رویے میں تبدیلی کی وجہ۔ انہیں ممی سے بدظن کیا جا رہا تھا مگر کیوں؟ اتنے عرصے کے بعد وہ لوگ ان دونوں میں دوری پیدا کر کے وہ کون سے بدلے لینے کی کوشش کر رہے تھے؟ اس سارے قصے میں پاپا کا قصور کچھ زیادہ نکلتا تھا۔ اگر ممی نے انہیں بہکایا تو وہ ایک باشعور اور سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے کیوں نہ اپنے والدین کی مرضی شامل کی؟ اور مجھے لگا خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش میں پاپا نے سارا الزام ممی پر رکھنے میں مصروف ہیں، اور میرے لیے ان کا یہ روپ حادثہ تکلیف دہ تھا۔ میں آتے ہوئے جتنی ایکسائٹیڈ تھی، جاتے ہوئے اتنی افسردہ تھی۔ کیسے لگے تمہیں سب لوگ؟ پاپا ساری محبتوں کو پا کر بہت سرشار تھے۔ اچھے ہیں، میں نے آہستگی سے کہا، اور یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے میرے لہجے پر غور نہیں کیا اور مطمئن ہو گئے۔ مگر میں نے ممی سے کچھ نہ چھپایا، سب کچھ بتا دیا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا تمہارے پاپا کا رویہ اس بات کا ثبوت تھا۔ وہ کتنی دکھی ہو گئی تھیں۔ پاپا تو جیسے ہمیں بھولنے ہی لگے تھے۔ اکثر ہی رات کو وہ دیر سے گھر آتے، کھانا بھی وہیں کھاتے۔ نہ جانے کیوں وہ بیلنس نہیں رکھ پائے، نہ تب اور نہ اب۔ یہ مسئلے اپنی جگہ تھے، یونیورسٹی کی زندگی اپنی زندگی تھی۔ اگلے دن ارغمان آیا تو میں نے اس سے بےتابی سے پوچھا، ہنی کیسی ہے؟ کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ کچھ سنجیدہ نظر آیا۔ ہاں، حادثہ بھی تو اتنا بڑا ہے، ایک دم چپ ہو گئی ہے۔ کتنا فکر مند تھا وہ اس کے لیے، گویا اس کا بس نہ چلتا ہو کہ کہاں سے ایسی کوئی خوشی ڈھونڈ لائے جو ہنی کے لبوں پر ہنسی کھلا دے۔ تم اس کا خیال رکھا کرو۔ مجھے کیا معلوم تھا اسے یہ ڈیوٹی مستقل طور پر سونپ دی جائے گی۔ کوشش تو بہت کرتا ہوں مگر ابھی نیا نیا صدمہ ہے۔ کسی دن اسے لے کر آنا ہمارے گھر۔ تمہارے ہاں؟ وہ چونکا۔ ہاں، رات کو میں نے ممی کو تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گیا۔ تو پھر لاؤ گے؟ شاید وہ اسی طرح بہل جائے۔ ہاں، دیکھوں گا۔ مگر اسی رات گھر میں جھگڑا ہو گیا، ممی اور پاپا کا پہلا جھگڑا، جس نے میری زندگی اور سوچوں کا رخ بدل دیا۔ شادی کے 25 برس کے بعد انہیں احساس ہوا یہ شادی ان کی جذباتی غلطی تھی۔ محبت خاموش غمزدہ ایک کونے میں پڑی اپنی ہرما نصیبی پر بین کرتی رہی، اور وہ ڈیروں محبتیں اس پر غالب آ گئیں۔ اف پاپا کی وہ آواز اور ممی کا سفید پڑتا چہرہ۔ اگر تمہیں محبت ہوتی تو شہلا مراد، تم کبھی مجھے میرے والدین سے الگ نہ کرتی۔ جو ساری کشتیاں جلا کر نکلیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ کیا ہاتھ آیا ایک عمر کی سیاہی کے بعد؟ ایک الزام، محض ایک شک۔ محبت تو کل بھی فاتح تھی اور آج بھی فاتح ہی رہی، تو پھر ہارا کون؟ اور پھر تقدیر نے دوسرا وار کیا۔ کھلتے پھولوں کی آہٹوں کو سماعتوں میں پروتے ہوئے اس نے کہا، ہم وہاں ملیں گے جہاں کوئی نہ ہو اور جہاں سورج اپنا آخری قدم دھرتا ہے۔ محبت پھر امتحان میں تھی۔ مجھے اپنی محبت کو بچانا تھا۔ میں محبتوں کو ہارتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، تو تمہارے گرد دعاؤں کا حصار باندھتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں پر شام کی لالی باندھ لی تھی۔ میں شام کا کنارہ نہیں، تم سورج کی لالی نہیں۔ ہم ان دونوں کے بیچ حد فاضل ہیں۔ اس فصیل کائنات کو عبور کر تو لیتی، لیکن اس کے عقب میں سورج طلوع نہ ہوتا تو ایک خوف سا من میں ڈولتا تھا کہ اعتبار کی ڈوری ہاتھ سے پھسل رہی ہے۔ یہ خوف میری آخری حد تھا۔ اس کے بعد مرگ سخت سناٹا اس کائنات کی گود میں سسکتا ہے۔ اس کے عنابی لبوں کی گنی مسکراہٹ میں تند کا زہر کیوں اترا تھا؟ اے ابن آدم، ہوا کی بیٹی کا دکھ جان سکو تو کیوں کر۔ محبتوں سے گندی مورت ہے اور تم اسے محبت کرنا سکھاؤ گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں طنز اس کی ہونٹوں سے اتر کر میرے ہونٹوں پہ جم جاتا ہے۔ محبت ازل سے اس دل کا انتصاب ہے اور تم اس کے معنی پوچھتے ہو۔ تم نے محبت کو وجود میں دیکھا، میں نے روح کو بالشتوں میں ناپا ہے، اور تم کہتے ہو تمہیں وہاں ملوں جہاں سورج کے آخری قدم کے بعد جانتے ہو کیا ہے؟ شام کا کنارہ، رات کی تاریکی۔ محبت کا مفہوم تم کیا جانو؟ یہ طلوع ہے، غروب نہیں۔ ہاں، یہ مضبوطی ہے، کمزوری نہیں۔ مگر مجھے کسی ایک سے نہیں، ان ساری محبتوں کی مضبوطی درکار ہے جو تمہارے گرد دعاؤں کا حصار باندھتی ہیں۔ دروازہ لائبہ کی ممی نے کھولا تھا۔ اسے دیکھ کر چونک گئیں۔
تم؟ ارغمان نے اضطراری انداز میں دروازے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے لائبہ سے کچھ بات کرنی ہے، بس اپنے ایک سوال کا جواب، اس پر قرض ہے میرا۔ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے راستہ دیا، وہ ان کے پیچھے اندر چلا آیا۔ سارا فلیٹ بے ترتیبی کا شکار تھا، سارا سامان الٹ پلٹ رہا تھا۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ میں جا رہی ہوں، انہوں نے رسانیت سے بتایا تو وہ چونک گیا۔ کہاں؟ اپنے شوہر کے پاس، انہوں نے بلایا ہے مجھے۔ لائبہ، ارغمان نے پوچھنا چاہا، وہ اس کی بات کاٹ کر پوچھنے لگی، چائے بناؤں تمہارے لیے؟ نہیں، ہنی گاڑی میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے منع کیا تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے بولی، میں لائبہ کو بیچتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو ارغمان ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آج ہنی کا آخری پیپر تھا۔ وہ اسے پک کر کے واپس لوٹا تو بلا ارادہ ہی گاڑی کا رخ اس طرف موڑ دیا۔ مجھے معلوم تھا تم آ جاؤ گے، اس کی سے آواز ابھری۔ ارغمان کھڑا ہو کر پلٹا، سفید نیٹ کے ڈریس میں سارے بالوں کو سمیٹے وہ مبہم سا مسکرا رہی تھی۔ بیٹھو۔ مجھے بیٹھنا نہیں لائبہ۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی پر لائبہ خاموش سی ہو گئی، پھر اس کے قریب سے نکل کر سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی۔ اس کے ہاتھوں میں سفید جلد والی ڈائری تھی۔ ہنی کیسی ہے؟ اچھی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ارغمان منتظر سا اسے دیکھتا رہا۔ لائبہ کی ممی نے ایک بیگ لا کر صوفے کے قریب رکھا۔ میں وسیم سے شادی کر رہی ہوں، لائبہ نے بیگ پر نظریں جماتے ہوئے آہستگی سے بتایا۔ ارغمان کے اندر سناٹے سے اتر آئے۔ ہاں، تم میرے علاوہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہو۔ اس کے لہجے میں دبا دبا غصہ، پچھتاوا اور دکھ شامل تھا۔ لائبہ نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اسے دیکھا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ چلتا ہوں۔ میں نے کسی سوال کا جواب نہیں لوگے؟ ہر سوال کا جواب تو مل گیا ہے، وہ زہر ہند لہجے میں گویا ہوا۔ سوال کا جواب نہیں ملا ارغمان، جلد بازی مت کیا کرو۔ وہ چند قدم چل کر اس کے سامنے آئی۔ کچھ لمحے اس کی بےتاب نگاہیں ارغمان کے چہرے پر بٹکتی رہیں۔ وہ ان نم آنکھوں میں جانگتا رہا۔ کتنے خوبصورت لمحے، کتنی محبتیں، کتنی چاہتیں اور بےتابیاں ان نگاہوں پہ شامل تھیں۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ وہ کتنا بےتاب ہو کر مگر ہارے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ لائبہ کا دل چاہا ایک بار تو اس کے شانے پر سر رکھ کر سارے آنسو بہا دے، سے قبل کے مچلتا قطرہ آب اس کے سارے ضبط توڑ دیتا۔ اس نے آہستگی سے چہرہ جھکا دیا۔ کچھ آنسو بہت سنبھال کر رکھنے پڑتے ہیں۔ اس نے بھی پلکیں چپک کر ان آنسوؤں کو دل کے کسی کونے میں گرا دیا۔ آواز بہت زور سے آئی تھی، قیامت کا شور ہوا، پھر 400 ہو کا عالم تھا۔ یہ ڈائری، اس نے سیاہ جلد والی ڈائری اس کی سمت بڑھائی۔ پڑھ لینا، سارے جواب مل جائیں گے۔ اس کے حلق میں پھندا سا پڑا۔ پھر بھی سب جرم میرے نکلے تو معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا کرنا۔ مجھے بد دعاؤں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ارغمان نے ڈائری پکڑ لی۔ جاؤ، ہنی انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ رخ بدل گئی۔ لائبہ، کچھ نہ کہو تو بہتر ہے۔ لائبہ کے ایک ہی جملے نے اس کے سارے الفاظ منجمد کر دیے۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے واپس لوٹا۔ لائبہ کی آنکھوں میں مچلتے آنسو نے اسے ساکت سا کر دیا تھا، جو پکار پکار کر کہہ رہے تھے، ہاں ارغمان، تمہیں کسی اور کو سونپنا اتنا آسان نہ تھا۔ ہنی اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ اس نے احتیاط سے دروازہ کھولا، گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی مگر رہا نہ گیا تو ڈائری کھول لی۔ پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ، یکے بعد دیگرے وہ صفحے پر صفحے پلٹتا گیا۔ ہر چیز ساکن تھی، بس لفظ بول رہے تھے، تصویریں بنا رہے تھے، منظر دکھاتے تھے۔ وہ سارے منظر جواب تھے۔ ان کے اندر اڑتی بدگمانیوں کی گرد بیٹھنے لگی۔ وہ اس کی نگاہ آخری صفحے پر جم گئی، اور لائبہ مراد نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ یہ نظم خود اپنے ہاتھوں سے مکمل کرے گی۔ وصال رت کی یہ پہلی دستک ہی سرزنش ہے کہ ہجر موسم نے رستے رستے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا لمس جب بھی میری وفا کی ہتھیلیوں پر ہی نہ بنے گا تو سوچ لوں گی رفاقتوں کا سنہرا سورج غروب کے امتحان میں ہے۔ ہمارے باغوں سے گر کبھی تتلیوں کی خوشبو گزر نہ پائے تو یہ نہ کہنا کہ تتلیوں نے گلاب رستے بدل لیے ہیں۔ اگر کوئی شام یوں بھی آئے جس میں ہم تم لگیں پرائے تو جان لینا یہ شام بے بس تھی شب کی تاریکیوں کے ہاتھوں۔ تمہاری خواہش کی مٹیاں بے دہانیوں میں کبھی کھلیں تو یقین کرنا کہ میری چاہت کے جگنوؤں نے
تمہارے ہاتھ کے لمسے تازہ کی خواہشوں میں بڑے گنیرے اندھیرے کاٹے ہیں، مگر یہ حدشے، یہ وسوسے تو تکلفن ہے۔ جو بے ارادہ سفر پہ نکلیں تو یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ہوگا۔ ہم اپنے جذبوں کو منجمد رائیگانیوں کے سپرد کر کے یہ سوچ لیں گے کہ ہجر موسم تو وصل کی پہلی شام سے ہی سفر کا آغاز کر چکا تھا۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے گلاب رستے بدل لیے ہیں، مگر کانٹوں کا یہ بھی سفر نہیں۔ مجھے تم پر اعتماد تھا، تمہاری محبت پر بھی یقین تھا، مگر ایک اعتبار ان محبتوں پر بھی تھا جو تمہیں پر امید نگاہوں سے تکتی تھیں کہ یہ محبتیں کبھی نہ کبھی تم سے اپنا آپ منوائیں گی۔ تم انہیں اپنے اندر سے کھرچ نہیں سکتے۔ تمہیں ہراتی تو تم میری محبت کو پچھتاوے کے ترازو میں تولنے لگتے، اور تب تمہارا یہ جملہ مجھے مار دیتا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو مجھے اپنوں سے کبھی الگ نہ کرتی لائبہ مراد۔ شاید میں تب بھی انکار نہ کرتی، مگر وہ جو تمہارے لوگ ہیں میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں التجا دیکھی، ان کے ہونٹوں پر مچلتی پکار سنی، اور وہ تو ہنی۔ وہ اتنی معصوم ہے کہ اسے دکھ دینے والا کبھی خوش نہ رہتا۔ میں نے انہیں ان کا مان لوٹا دیا۔ ہماری محبت ان سے زیادہ قیمتی تو نہ تھی۔ آج تمہیں میرا فیصلہ عجیب لگے گا، مگر ارغمان، یہ محبتیں ہم پر قرض ہوتی ہیں، اور یہ قرض لوٹانے ہیں، مجھے بھی تمہیں بھی۔ کوشش کرنا لائبہ کو بھول جاؤ۔ ارغمان گمسم سا بیٹھا رہا۔ ہنی چونک کر جاگی۔ کیا ہوا مان؟ کچھ نہیں، گھر چلتے ہیں۔ ارغمان نے گاڑی سٹارٹ کی اور ڈائری کے اوراق پھاڑ کر ہواؤں کے سپرد کرتے ہوئے سوچا تھا، میں تمہیں کسی مقدس راز کی طرح دل میں چھپا کر رکھوں گا لائبہ مراد، کبھی بھولوں گا نہیں کہ تم سے میں نے محبت کرنا سیکھا ہے۔